السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 170 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان آیات کے اندر انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں بات یہ کی گئی کہ جو لوگ حق سے انکار کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو پھر اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ان کے لیے سامان حفاظت دے اور ان کو صحیح راستہ دکھائے۔ جہنم کے راستے کے سوا اللہ انہیں کوئی راستہ نہیں دکھائے گا، کیونکہ وہ صحیح راستے پر چلنا نہیں چاہتے۔ ایسی صورت میں وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور اللہ کے قانون مکافات کی روح سے اللہ کے لیے یہ کچھ کرنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ جیسا وہ کریں ویسا ہی ان کے عمل کا نتیجہ مرتب ہو کر سامنے آ جائے۔ یہ کچھ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی بھی غلط فہمی میں انسان نہ رہیں کہ وہ کوئی برا کریں گے تو اس کا نتیجہ اچھا مرتب کر لیں گے، نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر برا کریں گے تو نتیجہ بھی برا ہی ہوگا، اس کو وہ بدل نہیں سکتے۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں، اور یہ بھی کہ اللہ کسی کو بھی زبردستی نہ صحیح راستے پر ڈالتا ہے، نہ زبردستی کسی کو غلط راستے پر ڈالتا ہے۔ ان انسانوں کو ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے، وہ اپنی عقل و فکر کو استعمال کرتے ہوئے، اللہ کے قوانین اور ضابطوں کو سمجھتے ہوئے وہ صحیح راستے پر چلیں۔ اس کے لیے عقل و فکر دی ہوئی ہے، اللہ نے اپنی کتاب دی ہوئی ہے، اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ تو اللہ کا ہر چیز پر اللہ کا کنٹرول ہے، اس کی نظر ہے، وہ ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، اس لیے اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ یہ باتیں سابقہ آیات میں کہیں گئیں۔ اب ہم آتے ہیں آج کی آیت نمبر 170۔ کہا یہ جا رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب یہ تمام انسان آ گئے، اس میں تو مسلم غیر مسلم کی کوئی قید نہیں۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب، یہ تمام انسانیت کے لیے ہے، خاص گروہ، خاص کسی قوم کے لیے نہیں ہے۔ اے لوگ، اس میں سب آ گئے۔ کیا یہ رہا ہے کہ قد جاءکم رسول بالحق، یقیناً رسول حق کے ساتھ تمہارے پاس آ گیا ہے۔ جس دور میں یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس دور کے لوگ بھی آ گئے، آج ہم بھی آ گئے اس کے اندر، کہ رسول حق کے ساتھ آ گیا۔ کس کی طرف سے آیا آگے یہ بھی بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہ خود اپنی مرضی سے نہیں آیا، وہ جو کچھ لے کر آیا ہے وہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کا آنا بھی رب کی طرف سے ہے، اس کا وحی کا لانا وہ بھی رب کی طرف سے ہے۔ نہ وہ اپنی طرف سے آیا ہے، نہ کوئی چیز اپنی طرف سے بنا کر لایا ہے۔ تو یہ ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ جب یہ کچھ ہے تو پھر تم انسانوں نے کیا کرنا ہے، آگے یہ بتا رہا۔ کیا یہ رہا ہے فآمنوا، تو تم ایمان لاؤ۔
جو کچھ اس رسول نے تمہیں دیا ہے، یہ جو اللہ کی کتاب دی ہے، اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ اس کتاب کے اندر تمہاری بہتری کے، تمہاری فلاح کے جو اصول ضابطے دیے گئے ان کو سمجھو، ان کے اوپر عمل کرو، اس کی روح سے اپنی ریاست کا نظام بناؤ، اپنی سوسائٹی کا نظام بناؤ، اس کے مطابق زندگی گزارو، اس نظام کی پیروی کرو۔ یہ ہے ایمان لانا۔ صرف منہ سے کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کہتے رہیں، ساری زندگی کہتے رہیں ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے اس کہنے کے اوپر کوئی فیصلہ ہوگا؟ جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں اس کے مطابق ہوگا نا۔ وہ ایمان کے مطابق جو اللہ کی کتاب ہے اس کے مطابق، یا کفر کے مطابق ہم نے کیا، بات تو اس کے اوپر ہونی ہے، فیصلہ تو اس کے اوپر ہونا ہے۔ کیا ہم نے کیا ہے؟ زبانی دعویٰ کہ ہم مومن، ہم مسلم، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کہتا ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے قوانین کے اوپر ایمان لانا کہ یہ صداقت پر مبنی ہے، ان کی اطاعت کریں گے، ان قوانین کی تو ہم ترقی کریں گے، فلاح پالیں گے، ان کی خلاف ورزی کریں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ اور آگے کہتا ہے کہ خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ایمان لانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو پھر تو تمہارے لیے بہتری کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر تو تباہی، بربادی ہے، پھر عافیت تو نہیں ملے گی۔ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ یہ کچھ کہنے کے بعد آگے کہہ رہا ہے وَإِن تَكْفُرُوا، پیچھے تو مثبت بات ہو گئی نا، اب آگے منفی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر تم کفر کرو گے، یعنی حق سے انکار کرو گے، اب یہ منفی بات ہوگی نا، منفی عمل ہو گیا، یہ منفی عمل کرو گے یعنی حق سے انکار کرو گے۔ یہ ہوتا ہے کفر کرنا، کہ حق سے انکار کر دیا جائے۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا یہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، جب تم حق سے انکار کرو گے تو اس سے یہ ہوگا کہ تمہاری اپنی زندگی تباہ کن بن جائے گی، تم مصائب میں، پریشانیوں میں گر جاؤ گے۔ اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، تمہارا ہی نقصان ہے۔ تمہارے اس حق سے انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کی کائنات کا نظام تو ایسے ہی چلتا رہے گا جو اس نے بنایا ہے۔ یہ کائنات کا جتنا بھی نظام ہے، انسانوں کو رزق پرووائڈ کرتا ہے، اور انسانوں کے جتنے بھی عمل ہیں ان کا نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ وہ فزیکل عمل ہو یا کوئی انسانی بہتری کا کوئی جس کا تعلق سوچ کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہو۔ مثال کے طور پر فزیکل عمل تو یہ ہے نا کہ آپ زمین کے اندر کوئی بیج پھینکتے ہیں تو وہ زمین اس کو اگائے گی۔ بیج کے اندر صلاحیت رکھنی ہے، رکھ دی اللہ نے اگنے کی تو وہ اگے گا۔ زمین کے اندر صلاحیت رکھتی ہے اگانے کی تو وہ اسے اگائے گی۔ اس بیج کو اگانے کے لیے سورج کی روشنی اپنا حصہ ڈالتی ہے، آکسیجن اپنا حصہ ڈالتی ہے، زمین کے اندر جو پانی کی نمی ہے وہ اپنا حصہ ڈالتی ہے، فضا میں بادل جو ہوتے ہیں مینہ برسانے والے وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں، سورج کی روشنی اور حرارت اپنا حصہ ڈالتی ہیں، سب چیزیں اپنا حصہ ڈال رہی ہوتی ہیں۔ ایک انسان کی بیج پھینکنے کا جو عمل ہے اس کو
ثمر بار کرنے کے لیے کہ وہ عمل ضائع نہ ہو جائے. یہ تو فزیکل عمل ہو گیا نا. اسی طرح دوسرا عمل انسان کا ہوتا ہے کہ جہاں پر انسانوں کے معاملات انسانوں سے ہوتے ہیں. اگر ہم کسی سے کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو اس میں اگر ہم عدل و انصاف کو سامنے رکھتے ہیں، احترام انسانیت کو سامنے رکھتے ہیں، اور اس کی روح سے ہم اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرتے، اس کے ساتھ کوئی دھوکہ اور فریب نہیں کرتے، تو یہ بھی ایک عمل ہے نا. تو دوسرا یہ کہ اگر ہم اس کے ساتھ کوئی دھوکہ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، اس کو کوئی جانی مالی نقصان پہنچاتے ہیں، اس کی کوئی غیبت کرتے ہیں، اس کے خلاف کوئی الزام تراشی کرتے ہیں، یہ فزیکل عمل نہیں ہے. مالی نقصان تو چلو فزیکل عمل ہو جائے گا، لیکن یہ جو کسی کی غیبت کرنا، کسی کے اوپر الزام لگانا، یہ فزیکل عمل نہیں ہے. تو یہ بھی ان سب چیزوں کا نتیجہ کائنات مرتب کر رہی، اور کسی پر ظلم نہیں ہو رہا. یہ کائنات کا مقصد بتایا گیا ہے قرآن کے اندر کہ انسان کے ایک ایک عمل کا یہ نتیجہ مرتب کر رہی ہے کائنات. ہم نے یہ کائنات بنائی ایسے. تو کیا یہ رہا ہے کہ اگر تم کفر کرو گے یعنی حق سے انکار کرو گے تو یہ تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس سے تمہارا ہی نقصان ہے. اور آگے پھر اس چیز کو سمجھانے کے لیے آیت میں یہ چیز کہی جا رہی ہے فَإِنَّ لِلَّهِ، تو بلا شبہ اللہ کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے. کائنات کی یہ جو ہر چیز ہے اللہ کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے. اور اگلے الفاظ ہیں، کون سرگرم عمل ہے بتا رہا ہے، کہتا ہے ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے. اگر تم حق سے انکار کرو گے تو یہ نظام یہ تو چل رہا ہے اللہ کے قانون کی روح سے، اس کو تم نہیں بدل سکتے. یہ جو تمہارے غلط عمل کے نتائج مرتب کر رہا ہے یہ کائنات کا نظام، اس کی اشیاء، اس برے کام کے غلط نتیجے کو، برے نتیجے کو بھی تم نہیں بدل سکتے. یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے. غور کیا ہے کہ بات کو کس طرح سے سمجھاتا ہے، کس طرح سے توجہ دلاتا ہے کہ تم جو کچھ کرو تو اللہ کے پروگرام، اس کی مشیت کو پورا کرنے کے لیے پوری کائنات، اس کی ہر چیز سرگرم عمل ہے. وہ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، وہ اپنے ڈیوٹیز، ہر چیز اپنی ڈیوٹی ادا کر رہی ہے. اور اس میں ایک ڈیوٹی ان کی یہ بھی ہے کہ وہ تمہارے ایک ایک عمل کا نتیجہ مرتب کرے. جو تم جھوٹ بولتے ہو، جو تم فریب کرتے ہو، جو تم انسانیت کے اوپر ظلم کرتے ہو، جو تم فساد پھیلاتے ہو زمین کے اندر، اس سب کا نتیجہ مرتب کرے یہ کائنات. یہ اس کی ڈیوٹی ہے. سمجھ رہی کتنی قابل غور یہ آیات ہے. یہ کچھ کہنے کے بعد اب دیکھیں آیت کے آخر میں کیا کہہ رہے ہیں. کہہ یہ رہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. کہتا ہے کہ یہ جو قوانین ہم نے یہ جو بنائے ہیں یہ ایسے ہی نہیں، ہم تو بڑے علم والے ہیں، بڑے عظیم علم کے مالک ہیں، ہر چیز کا ہمیں علم ہے. اور صرف علم ہی نہیں ہے بلکہ ہم تو ہر چیز کی ریزننگ کو بھی جانتے ہیں کہ وہ چیز بنی کیسے ہے، اپنا فنکشن کیسے پرفارم کرتی ہے، نتیجہ کیسے مرتب ہوگا، کس کام کا کیا نتیجہ مرتب ہونا ہے، کس قدر ہونا ہے، کتنے وقت میں ہونا ہے. ہم تو ہر چیز کی ریزننگ کو جانتے ہیں، اس کی فلسفی کو جانتے ہیں.
وزڈم ہے ہمارے پاس عظیم ترین، اس کی روح سے ہمارے یہ قوانین ہیں، ضابطے ہیں، کائنات کے اوپر پوری نظر ہے، کنٹرول ہے، اس کے لیے ہمارے پاس پورا علم ہے، پوری وزڈم ہے۔ تو اللہ کا علم اور اس کا جو ریزننگ کو جاننا، یہ ہے علم اور حکمت، یہ عظیم ترین اللہ کی صفات ہیں، یہ جس کی روح سے پورا نظام وہ چلا رہا ہے، جس کی روح سے اس کا قانون مکافات جو ہے وہ سرگرم عمل ہے کائنات کے اندر، انسانوں کے ایک ایک اچھے اور ایک ایک برے عمل کا وہ نتیجہ مرتب کر رہے ہیں۔ بڑی قابل غور آیت ہے یہ، خود بیٹھ کر کبھی غور کیجئے گا ان الفاظ کے اوپر، یہ رسمی جو تراجم ہے مذہب کے اس کی روح سے نہیں سمجھ آئیں گی۔ تفاسیر جو ہیں قرآن کی، یہ جو کور میسج ہے، اصل جو پیغام ہے، اس سے آپ کی توجہ ہٹا کر آپ کو قصے کہانیوں میں لے جاتی ہیں۔ وہ ماضی کے جو قصے کہانی ہیں، فلاں لوگوں نے یہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، یہ انداز ہے تفاسیر کا، وہ آپ کو ماضی کے قصوں میں، افسانوں میں لے جائیں گے۔ قرآن کے جو اصول اور ضابطے ہیں اس سے آپ کی توجہ ہٹ جائے گی۔ تو اسی قرآن کا جو اصل جو میسج ہے، کور میسج، جو پیغام ہے، اس کے اوپر آپ رہیں۔ ہمارے یہ جتنے بھی ویڈیوز ہیں، اور آگے ہم اس کی ٹرانسلیشن بھی ہماری پبلش ہو جائے گی، تو اس کا جو فوکس ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ قرآن کا جو کور میسج ہے، اصل جو پیغام ہے، اپنی اوریجنل فارم میں لوگوں تک پہنچے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی پرسنالٹی، شخصیات نہیں ہونی چاہیے، نہ ہے۔ کبھی ہم نے اپنے ویڈیوز میں یا اپنی یہ جو ٹرانسلیشن آئے گی، ہم نے کوئی مذہب کی شخصیات، وہ کتنی مقدس کیوں نہ ہو، ہم نہیں لے کر آئے۔ لے کر آئیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، پھر کلام اللہ سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ چیز ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔